بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ دوستو ایک آج بہت اہم معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دوستو یہ ویڈیو بہت توجہ کے ساتھ سننا ہے اور بہت ہی جو ہے نا اس کی معلوماتی ویڈیو ہے، اس کو اینڈ تک آپ نے لازمی دیکھنا ہے کہ یہ ایک بہت خطرناک اور ایک بہت خطرے کی گھنٹی ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت نے، جیسا کہ آپ نے خبروں میں سوشل میڈیا پہ سنا ہوگا، کہ جو ملازمین ہیں ان کی پینشن ختم کر دی ہے۔ تمام خیبر پختونخوا کے ملازمین کی پینشن جو کہ 30-35 سال سروس کرنے کے بعد وہ ریٹائرمنٹ پہ جاتے تھے تو ان کو جو فنڈ ملتا تھا وہ انہوں نے ختم کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، فی الحال یہ خیبر پختونخوا میں لاگو ہوا ہے، میں بھی پنجاب، سندھ، بلوچستان، گلگت بلتستان میں بھی ہو جائے۔ تو اس کی میں آپ سے پہلے ڈیٹیل شیئر کرنے لگا ہوں اور اس کے بعد آپ کو ایک بہترین اس کا حل بھی بتانے لگا ہوں۔ تو یہ میں آپ کے ساتھ یہ ڈیٹیل میں لے کے آیا ہوں کہ اس میں یہ انہوں نے بات مینشن کی ہے کہ 7 جون 2022 یا 7 جون 2022 کے بعد جو بھی نوکری پہ بھرتی ہوئے ہیں سرکاری ملازمین، ان کی پینشن ختم۔ 7 جون 2022 سے پہلے جتنے بھی تھے ان کی ہوگی۔ یہ پینشن رولز اینڈ ریگولیشنز جو آئے تھے، یہ اس کے مطابق یہ 7 جون 2022 کے بعد جو بھی امپلائیز ہیں ان کو پینشن نہیں ملے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ جو سیلری لے رہے ہیں یہی سیلری آپ کی ہوگی۔ آپ کی سروس 30 سال چلتی ہے، 35 سال چلتی ہے، تو اس کے مطابق آپ کو وہی تنخواہ ہے، کوئی پینشن نہیں ہے۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے یو بی ایل نے ایک بہت ہی زبردست انیشیٹو لیا ہے۔ فی الحال ابھی کسی اور بینک میں یہ پروسیس سٹارٹ نہیں ہوا، لیکن یو بی ایل نے پینشن اسکیم متعارف کرا دی ہے تاکہ آپ سب امپلائیز اپنے اکاؤنٹ یو بی ایل میں لے آئیں، یا اگر آپ یو بی ایل میں اکاؤنٹ نہیں بھی لے آتے تو خواہ آپ کا کسی بینک میں بھی اکاؤنٹ ہو، لیکن آپ یو بی ایل سے پینشن اسکیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دوستو جتنا آپ کو اگر گورنمنٹ اسکیم کے تحت جو پینشن ملنی تھی نا 30-35 سال بعد، تو یو بی ایل اس سے آپ کو 2 گنا زیادہ دے گا۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے وہ میں آپ کو اس ڈیٹیل میں سمجھانے لگوں۔ میں آپ کے لیے یہ بروشر بھی لے کے آیا ہوں تاکہ آپ اس کی ڈیٹیل پڑھ لیں۔ دوستو اس میں یہ چیز ہے کہ اب آپ یو بی ایل میں اکاؤنٹ کھلوائیں یا نہ کھلوائیں، یو بی ایل کی ایک اسکیم ہے فنڈ، یو بی ایل فنڈ مینیجر۔ ٹھیک ہے، الامین فنڈ اسلامک انویسٹمنٹ ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اور یہ تمام گورنمنٹ کے ساتھ بھی ان کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے بینک کا، اور گورنمنٹ نے بھی اس کو اپروو کیا ہے۔ تو اب آپ اس میں یہ ہے کہ اپنی تنخواہ جو آپ منتھلی بیسس پہ لیتے ہیں، اس میں تنخواہ میں آپ کم سے کم جو ہے نا 10% اپنی تنخواہ کا، یعنی کہ آپ کو مثال دے دوں کہ اگر آپ کی تنخواہ 40,000 روپے ہے تو 4,000 روپے اس میں آپ انویسٹ کریں گے۔ اس میں جو آپ کا ادارہ ہے، چاہے آپ ایجوکیشن میں نوکری کرتے ہیں، چاہے آپ ہیلتھ میں کر رہے ہیں یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کر رہے ہیں، تو 12% وہ اپنی انویسٹمنٹ ساتھ شامل کرے گا۔ ٹھیک ہو گیا، تو اوورال جو آپ کی انویسٹمنٹ ہوگی اس یو بی ایل فنڈ مینیجر میں وہ ہو جائے گی 22%۔ ٹھیک ہے، 22% آپ کی ہر مہینے کے مہینے یو بی ایل کے فنڈ مینیجر میں انویسٹمنٹ ہوگی، اور اس کے اوپر بینک آپ کو جو ہے نا بہترین ایک 21% ریٹرن دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کی انویسٹمنٹ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ 4,000 آپ نے کی ہے اور بینک ادارے آپ کے اس نے آپ کا 3,000 روپے ایڈ کیا، تو 7,000 روپے کے اوپر یو بی ایل آپ کو منتھلی دے گا 21% پرافٹ، یعنی کہ 4,000 اور جمع گورنمنٹ کا 7,000 کے اوپر اگر آپ کا 21% کیلکولیٹ کریں، 7,000 21%، تو یہ اس کے اوپر 1,470 روپے ملا کے جمع 7,000، تو ہر مہینے آپ کا 8,470 روپے بینک کے پاس جمع ہوگا، یو بی ایل کے پاس۔ اگر آپ اس کو ہم کر لیں 12 پہ، 1 سال کا آپ کا ہو گیا 1,01,000، اور اگر آپ اپنی سروس کرتے ہیں جتنا عرصہ بھی ہے تو اس مطابق آپ کو پینشن اسکیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب ہر بندہ 40,000 والا تو نہیں ہے، کسی کی تنخواہ 80,000، کسی کی 1 لاکھ، کسی کی 1.5 لاکھ بھی ہوگی، تو اس مطابق 12% اور 10% کے حساب سے آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ اس میں ایکسٹرا بھی آپ کو بینیفٹ یہ ہے، اس میں ایک اور بات ایڈ کر دوں دوستوں کہ یہ آپ نے نہیں سوچنا کہ آپ کی تنخواہ تو حبیب بینک میں آ رہی ہے اور میں یو بی ایل میں انویسٹمنٹ کیسے کروں۔ بے شک آپ کی تنخواہ حبیب بینک میں ہو، آپ اپنے نزدیک ترین یو بی ایل کی کسی بھی برانچ جائیں، ان کو اس کا حوالہ دیں کہ جو خیبر پختونخوا پینشن اسکیم جو ہے اس میں یو بی ایل فنڈ مینیجر میں نے اپنی انویسٹمنٹ کرنی ہے، تو ان کے پاس آن لائن پورٹل ہے۔ صرف آپ نے کیا چیز لے کے جانی ہے، اپنے CNIC کی کاپی، اپنا اپوائنٹمنٹ لیٹر، نہ کہ سیلری سلپ، جس اپوائنٹمنٹ لیٹر میں ڈیٹ کلیئرلی مینشن ہو کہ آپ 7 جون 2022 کے بعد ہائر ہوئے ہیں، وہ ساتھ لگائیں گے۔ ان کے آن لائن پورٹل میں آپ کی فوراً رجسٹریشن کر دی جائے گی اور آپ کی اماؤنٹ ڈیڈکٹ کر لی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس میں ایکسٹرا بینیفٹ یہ ہے کہ لائف انشورنس تکافل کوریج بھی ہے۔
ٹھیک ہو گیا. اس میں ایسٹ الوکیشن یعنی کہ آپ کے فنڈ کو سیکیور انویسٹ، یہ اردو میں میں نے آپ کے ساتھ ڈیٹیل لے آیا ہوں تاکہ آپ اس کو آرام اسٹڈی سے پڑھ سکیں. یہ اس کے سارے بروشر ہیں اس کے ساتھ. ٹھیک ہے دوستو، اس کو آپ ڈیٹیل سے پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ میں آپ کے انفارمیشن کے لیے، معلومات کے لیے